بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کا پاورفل وظیفہ، جو کہ جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن یا عام دنوں میں صرف ایک بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ رزق کی، دولت کی فراوانی ہوگی، رزق کی کثرت ہوگی۔ محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل اور خصوصیات قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوئے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک عظیم الشان اور دلکش سورت ہے، جو اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی کے باعث قرآن مجید کی زینت سمجھی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے کہ یہ سورہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی اور دلکش انداز میں دلہن کی طرح آراستہ و پراستہ اور مزین ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اسے آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ اس روایت کو کنز الاعمال میں ذکر کیا گیا، جبکہ پہلی روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ محترم ناظرین، گویا اس بات کا ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ رحمان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو بیان کرتی ہے، اور اس سورہ کے پڑھنے اور سمجھنے والے کو دنیا اور آخرت میں خصوصی مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کے ذریعے انسان کے دل میں شکر گزاری اور اللہ کی عظمت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، گویا کہ سورہ رحمان کے فضائل پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان میں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، جیسا کہ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے، اس طرح درختوں کا ہونا، کھانے پینے کی چیزوں کا ہونا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، یہ ساری چیزیں تحفہ کی صورت ہے۔ ہمیں سب کو قدر کی نگاہ سے اگر نہیں دیکھتے ہیں تو گویا کہ ہماری نظر میں اللہ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں، لہٰذا اگر ہم اس کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے تو گویا کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سورہ بھی ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کی تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ ہے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ لہٰذا اے مومنین، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ در حقیقت ان جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے، مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ لیکن اے مومنین، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ان سے محفوظ رکھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیاطین کے حفاظت کے طور پر بھی ہمارے اوپر احسان کیا، دشمن سے حفاظت کے طور پر بھی ہمارے اوپر احسان کیا۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان کو آنسوں میں بدل دیتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی چونکہ کمزوری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ وار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس
جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، تو پھر ہم مغرور اور متکبر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ لہٰذا یہ سورہ ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد دلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا کہ اللہ پاک کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی حمد کو ماننا، اقرار کرنا اور الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ سورہ بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، گویا کہ اس سورت کی فضائل، اس سورت کی رحمتیں کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج ہم جو یہ سورہ مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور اہمیت تو آپ نے سن لی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ ہر ایک چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ اس روایت کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے روایت کیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت ان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان آسمانوں اور زمینوں میں جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کو آسمانوں اور زمینوں میں فردوس پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ رحمان پڑھے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تفسیر الکشاف کے اندر یہ روایت ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموش رہے، چونکہ ان کے اوپر سکوت طاری ہو گیا، ان کے اوپر سکونت طاری ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ یہ صورت حاجت روائی اور اضافہ رزق کے لیے ایک اکثیر وظیفہ ہے۔ اگر کوئی اس سورہ کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ، اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو ایک بار ضرور پڑھے۔ اس صورت کو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کی دیواروں پر چھڑکنے سے موذی جانور مثلا سانپ، بچھو وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ حصول تندرستی کے لیے سورہ رحمان کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ بیماری سے بھی شفا مل جاتی ہے، مریض جلد تندرست ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ رزق میں تنگی سے نجات کے لیے اور مال دولت میں کثرت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ انشاءاللہ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ خود اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ عمل۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجئے، لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔